میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب بچے مل کر پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے میرا پیارا دین، اور میرا پیارا دین پروگرام اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ اور میرا پیارا دین میں کون کون سے سیگمنٹ ہوتے ہیں، آئیے عفان بھائی سے پوچھتے ہیں۔ جی عفان بھائی۔ ایک پیاری حدیث۔ جی ہاں، ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے ایک پیاری حدیث، جس میں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو یاد کرتے ہیں۔ جی ایحان بھائی، آپ بتائیے نیکسٹ سیگمنٹ کون سا ہوتا ہے؟ کلام۔ جی ہاں، اگلا سیگمنٹ ہوتا ہے ایک پیاری حدیث کے بعد کلام، جس میں ہم کلام سنتے ہیں، اور آج انشاءاللہ حسن بھائی سے کلام سنیں گے۔ جی اور تھرڈ سیگمنٹ کون سا ہوتا ہے؟ جی عفان بھائی۔ اسلام اور سائنس۔ جی مختلف ہوتے ہیں، کبھی اسلام اور سائنس، کبھی پیارے نبی کی پیاری سنت، کبھی کرامات صحابہ، اور کبھی دین کی پیاری باتیں۔ اور ہمارا لاسٹ سیگمنٹ ہوتا ہے جی ہاں، اسلامک ہسٹری، اس سے بھی بہت ساری انفارمیشن حاصل ہوتی ہے۔ تو آئیے شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے درود پاک کی فضیلت سنی، اور ہمارے پروگرام میرا پیارا دین میں کڈس مدنی چینل کے ناظرین سے روزانہ ایک سوال بھی کیا جاتا ہے۔ آج کے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا سوال ہے کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، بتائیے آسمانی کتاب توریت کس نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ ایک آسمانی کتاب ہے جس کا نام ہے توریت، وہ کس نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ یہاں پر کس کس کو معلوم ہے؟ جی حضرت سیدنا ایحان بھائی۔ ایحان بھائی۔ حضرت سیدنا موسیٰ۔ جی ہاں، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور اس طرح ایحان بھائی کا جواب درست ہے۔ تو آئیے پروگرام کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں سیگمنٹ کلام۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے کلام، اور کلام سنانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن بھائی۔ انشاءاللہ ان سے کلام سنیں گے۔ جی حسن بھائی، کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ آئی پھر یاد مدینے کی دلانے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ جی آئی پھر یاد مدینے کی دلانے کے لیے، آئی پھر یاد مدینے کی دلانے کے لیے، دل تڑپ اٹھا ہے، دل تڑپ
پہچانے کے لیے آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے اور میرے لجے پال نے رسوا نہ کبھی ہونے دیا میرے لجے پال نے رسوا نہ کبھی ہونے دیا جب پکارا ہے انہیں جب پکارا انہیں آئے ہیں بچانے کے لیے آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے یاد طیبہ میں تڑپنے کا کرینہ دے دو چشم تر سوز جگر شاہ مدینہ دے دو آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے غم نہیں چھوڑ دے یہ سارا زمانہ بھی مجھے غم نہیں چھوڑ دے یہ سارا زمانہ بھی مجھے میرے آقا میرے آقا میرے آقا تو ہے سینے سے لگانے کے لیے آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے بخش دینات کی دولت جو ہمیں آقا نے بخش دینات کی دولت جو ہمیں آقا نے کتنا پیارا ہے پیارا کتنا پیارا ہے وسیلہ انہیں پانے کے لیے آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے اور مجھ گناہگاروں خطا کار کو محشر میں عدیل مجھ گناہگاروں خطا کار کو محشر میں عدیل ہوں گے موجود وہ ہوں گے موجود وہ دامن میں چھپانے کے لیے آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے آئی پھر
والے دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی پیارا کلام سنایا ہمارے حسن بھائی نے. اللہ پاک نے بار بار میٹھے مدینے کی حاضری عطا فرمائے. اور اسی کلام کے ساتھ ہمارا پروگرام شروع ہو چکا ہے. میرا پیارا دین، جی ہمارا پروگرام شروع ہو چکا ہے میرا پیارا اور اس میں دین. ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن بھائی کے بعد عفان بھائی اور عفان بھائی کے بعد محمد ایحان، زور سے محمد ایحان. محمد ایحان اور عبدالرافع بھائی کا نام مجھے یاد ہو گیا. خیریت سے ہیں آپ؟ بول دیں کیا میں نے سوال کیا آپ سے. خیریت سے ہیں کیسے بتائیں گے جب کوئی پوچھے خیریت سے ہیں تو کیا کہنا چاہیے؟ ایسے یوں جی جی سب ٹھیک ٹھاک ہے، بالکل ہر چیز صحیح جا رہی ہے. اس کا اچھا سا جواب کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی کیا کہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ہے، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ہے. شکر ہے. اب دیکھیں کوئی پوچھا آپ خیریت سے، اب ہم کہہ رہے جی، حالانکہ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر پہلے ہی پٹائی ہوئی کسی بات پہ ہے. اب ہم یہاں کہہ رہے جی، اب اندر سے کیا بتائیں گے بھائی ابھی یہ ہو کر آیا ہے، یا پھر ہو سکتا ہے آتے ہوئے کہیں پہ گر گئے، ابھی تک درد ہو رہا ہے درد گھٹنے میں، لیکن پوچھے کہ خیریت سے ہیں جی. اب کیسے بتائیں، ہم اچھلتے ہوئے آ رہے تھے تو گر گئے تھے، ہے نا بھائی. تو اس کا جواب کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ہے. شکر ہے. اگر کوئی تکلیف بھی ہے، کوئی پریشانی بھی ہے، تب بھی اللہ پاک کا شکر ہے کہ ابھی یہی والی ہے اور بڑی والی نہیں ہے. گھٹنے میں چوٹی ہوئی ہے، گھٹنا ٹوٹا نہیں ہے، تو ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ہے. ٹھیک ہے عبدالرافع بھائی، سیکھ گئے؟ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. زور سے. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ولا کلی حال نہیں، علا کل حال. علی کل حال. ہاں ماشاء اللہ. اور عبدالرافع بھائی کے بعد کون ہے؟ یہ مائک میں نہیں بتائیں گے تو کس؟ محمد زین. محمد زین. محمد زین آج ہمارے پروگرام میں فرسٹ ٹائم آئے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مدرسہ پڑھتے. پروگرام کون سا ہے ہمارا؟ میرا پیارا دین. اور کلام ہم سن چکے ہیں. نیکسٹ سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارا ایک پیاری حدیث. آئیے اس کی طرف چلتے ہیں. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی ایک پیاری حدیث سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے. اس میں حدیث پاک ہم یاد بھی کراتے ہیں. یہاں پر جو حدیث پاک جلدی سے یاد کر لیتا ہے اس کو ہم ٹائٹل دیتے ہیں ذہین بچہ. ہاں اس کو کہتے ہیں ہم ذہین بچہ بن گیا ہے وہ ماشاءاللہ. اور جو گھروں پر موجود ہیں آپ نے حدیث پاک کو لکھ کر ہمیں بھیجنا ہوتا ہے. ننھی منی بچیاں تو ماشاءاللہ بھیجتی رہتی ہیں، لیکن بچے جو ہے اس معاملے میں سستی دکھاتے ہیں. آئیے حدیث پاک کی طرف چلتے. جی اسکرین پر حدیث پاک دکھائیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم العطسۃ الشدیدۃ من الشیطان. زور سے چھینکنا شیطان کی طرف سے ہے. اللہ. حدیث پاک کے الفاظ زیادہ ہیں، یاد کریں گے؟ کوشش کریں گے. مائک میں بتائیں. کوشش کریں گے. کیا کریں گے؟ مائک میں زور سے. کوشش کریں گے یا کوشش کریں گے؟ کوشش. چلے بھائی دیکھتے کوشش یہ اکیلے کریں گے، آپ لوگ نہیں کریں گے؟ کریں نا، کوشش کریں. دیکھیں کوشش جو کرتا ہے وہی کامیاب ہوا کرتا ہے. آئیے حدیث پاک کو یاد کرتے ہیں. العطسۃ الشدیدۃ. العطسۃ الشدیدۃ. آواز ہی نہیں نکل رہی یاد کرنے کی، یہ کوشش ہو رہی ہے. العطسۃ الشدیدۃ. العطسۃ الشدیدۃ. العطسۃ الشدیدۃ. العطسۃ الشدیدۃ. پہلے العطسۃ الشدیدۃ. ٹھیک ہے فان بھائی، کوشش کریں گے. العطسۃ الشدیدۃ. العطسۃ الشدیدۃ. چلیں بھائی سنائیں. حسن بھائی سے سنتے ہیں پہلے. حسن بھائی کو مائک دیں. جی العطسۃ الشدیدۃ. ہاں کیا پڑھا انہوں نے؟ یاد کرائیں. العطسۃ العطسۃ الشدیدۃ. الشدیدۃ. پھر ملا کے پڑھیں گے تو العطسۃ الشدیدۃ. چلیں زبردست. پڑھائیں. العطسۃ الشدیدۃ. العطسۃ الشدیدۃ. العطسۃ الشدیدۃ. العطسۃ چلے اب سنتے ہیں آگے الشدیدۃ. عفان بھائی سے. ہاں چلے سنائیں. العطسۃ ہاں آگے شدیدۃ. چلیں بھائی مشکل ہو گیا. جی العطسۃ الشدیدۃ من الشیطان. بھائی یہ تو آگے جا رہے ہیں. دوبارہ سے
العطسة شديدة من الشیطان. جی نظر رکھیے گا بھائی، صحیح پڑھ رہے ہیں. ترجمہ زور سے چیخنا شیطان کی طرف سے ہے. واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، یہ تو بہت آگے چلے گا، یہ آج جیت جائیں گے. چلے بھائی آئیے آپ ترجمے کی طرف چلتے. زور سے چیخنا شیطان کی طرف سے ہے. 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 اب دیکھتے کون اچھے انداز سے عربی اور ترجمہ سناتا ہے. ٹھیک ہے جی، مقابلہ تو ہمارا چل رہا ہے محمد ایان کے درمیان اور ہمارے زین بھائی کے درمیان. ٹھیک ہے، دیکھتے زیادہ اچھے انداز سے کون سناتا ہے. پہلے محمد ایان. العطسة شديدة من الشیطان. ترجمہ زور سے چیخنا شیطان کی طرف سے ہے. ترجمہ نہیں ترجمہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، زور سے چیخنا شیطان کی طرف سے. محمد زین. العطسة الشديدة من الشیطان. ترجمہ زور سے چیخنا شیطان کی طرف سے ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بھائی یہ مقابلہ تو ٹائی ہوتا نظر آ رہا ہے. تو کیا کریں صفی اللہ بھائی، حل کوئی نکالیں جی. ایک اور حدیث دے دیں. واہ بھائی واہ، انہوں نے ایک نیا حل نکالا ہے. چلے ایک کام کرا لیتے نا، زور سے چھکوا کے دیکھ لیں کون زیادہ زور سے چھینک لیتا ہے. ایسے فیصلہ کرا لیتے. بھائی یہ سکھانا بھی تو ہے نا کہ کیسے نہیں چھینکنا زور سے. وہ زور سے چھینکنا کیسے، کس کی طرف سے؟ بعض کو بچوں کو چھینک آتی ہے، بڑوں کو بھی وہ پورا زلزلہ لے آتی ایسی چھینک، ادھر ادھر بندہ ہل جائے کہ کیا ہوا ہے یہاں پر، یہ ابھی کچھ ہو گیا ہے، یہاں بم بم پڑ گیا ہے. دیکھا ہے نا چھینکنے والے سے کلاس میں بیٹھ کے چھینکنے. بھائی چھینک آئی ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے نا. چھینک ایسے تھوڑی آتی کوئی اچانک سے بالکل آ جائے. آتی ہے تھوڑی اچانک ہی ہوتی ہے، لیکن آنے والے کو تو پتہ چل جاتی ہے کہ چھینک آ رہی ہے. تو کیا کرنا چاہیے اس ٹائم؟ ہاتھ رکھنا چاہیے. ہاں، منہ پر ہاتھ رکھے، سر کو جھکا لے. رومال وغیرہ موجود ہو اور ہونا چاہیے ساتھ میں. ٹھیک ہے نا، ورنہ پھر اگر چھینک کے ساتھ کچھ آ بھی گیا تو پھر سب ہاتھ خراب ہو جائیں گے. تو پاس رومال موجود ہو وہ منہ پہ رکھ لیں اور سر کو جھکا لے. جتنا کوشش ہو آواز کو کم کریں. ٹھیک ہے جی، یہ نہیں کہ آپ نے جی کوئی اعلانیہ کوئی بڑا کارنامہ کر رہے ہیں آپ کہ ایسا کرے کہ کوئی بیچارہ لقمہ کھا رہا اس کے ہاتھ سے گر جائے، تو ایسا نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو زوردار چھینک کیسی ہوتی ہے؟ اب وہ چھینک نہیں بتا رہے. چلے چھینک کیسے، آداب بتائے کیسے، جب چھینک آئے تو کیا کرنا چاہیے. دیکھتے سب سے اچھے انداز سے کون کر کے بتاتا ہے. چھینک آ رہی ہے بھائی، محمد ایان بھائی کو چھینک آنے لگی ہے جی، چھینک کے بتائیں. رومال ہو تو رومال سے یوں سر ڈھانپنا چاہیے. سر کے پاس رومال لے جانا چاہیے. کر کے بتائیں نا، چھینکیں اور پھر کریں باقاعدہ تھوڑی سی مصنوعی. ہاں یہ ہو گئی چھینک. اچھا رومال نہیں ہے لیکن تو یہ رکھنا چاہیے نا. بچوں کو بھی اپنے پاس رومال ایک لے سکتے، اپنے پاس رومال رکھنا چاہیے. صاف ستھرے بچے بن گئے. ٹھیک ہے، اور چھینک آئے پھر کیا پڑھے، یہ بھی تو بڑا اہم ہے. الحمدللہ رب العالمین. ہاں الحمدللہ رب العالمین. اور جب یہ کوئی پڑھے تو پھر کیا پڑھنا چاہیے، سننے والے کو کیا کہنا چاہیے؟ یرحمکم اللہ. یرحمکم اللہ. دیکھ لیں، یرحمک اللہ کیا کہیں گے؟ یرحمک اللہ. ٹھیک ہے جی، سننے والے پر یہ لازم ہے. تو اس طریقے سے ہمیں چھینکنا ہے اور زور سے چھینکنا یہ شیطان کی طرف سے ہے. تو شیطان کو خوش نہیں کرنا. وہ کہے گا ٹھیک ہے جی میرا بڑا فرمانبردار ہے، میں جیسا کہتا ہوں ویسے ہی چھینک رہا ہے، تو ہمیں اسے خوش نہیں کرنا ہے. اب یہ تو بڑا مشکل ہو گیا ہمارے ذہین بچے کا فیصلہ. چلے تو ہمارے محمد ایان تو آتے رہتے ہیں نا، تو فیصلہ پھر ادھر کر لیتے ہیں نا. زین بھائی نئے آئے، آج فرسٹ ٹائم آئے، تو ذہین بچے بن گئے ہمارے زین بھائی. ماشاء اللہ. اسی کے ساتھ چلتے ہیں تصویروں کی طرف جی. ماشاء اللہ. الارض کلھا مسجد، ساری زمین مسجد ہے. حبیبہ باجی ہیں کراچی سے. ماشاء اللہ. اچھا بھئی ہمیں بتا رہے کلھا لکھا ہوا ہے، تو کلھا نہیں لکھنا بھائی، کلھا لکھنا ہے. الارض کلھا مسجد. ماشاء اللہ، مسجد بھی بنائی ہے زبردست. نیکسٹ حدیث مبارکہ، جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے. ماشاء اللہ. اور شاور بھی بنا دیا ہے، تھوڑا تھوڑا پانی بھی آ رہا ہے اس میں سے حبیبہ باجی نے. تو شاور ہے تو غسل کرنا ہے کس دن؟ جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے. ماشاء اللہ. نیکسٹ حدیث، لا آکل وانا متکئن، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا. آج سارا حبیبہ باجی نے لے لیا پروگرام ہمارا بھائی، بہت اچھے انداز سے ماشاء اللہ حدیث پاک لکھی ہے جی. نیکسٹ
حدیث شریف فرمان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر الہدا ہدا محمد، بہترین راستہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ زارا تاریاں لاہور سے بہترین ماشاءاللہ راستہ بھی بنایا، اس کے ارد گرد جو ہے وہ درخت بھی لگائے، بہترین ماشاءاللہ۔ نیکسٹ ماشاءاللہ، ایک پیاری حدیث میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا، اور کیا لکھا ہے؟ ریٹن بائی نور فاطمہ، نور فاطمہ، اور نیچے پرنٹڈ بائی عبد المنان، پرنٹڈ بائی عبد المنان، اور دوسری طرف کیا لکھا ہے؟ بشیر پور، اور یہ بنایا ہوا ہے کیا ہے؟ ایپل، ایپل میں لکھا، اور ساتھ میں کیا ہے؟ گھر بنایا ہوا ہے، گھر ہے، یہی گھر ہے؟ اتنا بڑا گھر، اور نہیں گھر چھوٹا ہو گیا، سیب بڑا ہو گیا، سیب گھر جتنا سیب۔ چلے جی، پرنٹڈ بائی کا کیا مطلب ہوا؟ ریٹن جو ہے وہ لکھنے والی تو چلو نور باجی ہیں، انہوں نے لکھا، اچھا ڈیزائننگ جو انہوں نے کی ہے شاید یہ مراد ہوگی، یہ سیب وغیرہ انہوں نے بنایا۔ چلے ماشاءاللہ، نیکسٹ جی، ایک پیاری حدیث آسانی پیدا کرو، ماشاءاللہ، اور یہاں پر بھی کون ہے بھائی یہ لکھنے والی؟ نور فاطمہ، نور فاطمہ۔ اور نیکسٹ، من کان لہ شعر فلیکرمہ، جس کے بال ہوں وہ ان کا احترام کرے۔ یہ جویریہ انجم باجی ہیں اسلام آباد سے، بہت اچھے انداز سے ماشاءاللہ حدیث پاک لکھ کر بھیجا کرتی ہیں۔ تو بال ہوں تو ان کو صحیح کر کے رکھیں، ان کو کیا کر کے رکھیں؟ صحیح کر کے، ایسے نہیں ہوش بن کے پھر رہے ہیں، کوئی دیکھے تو دیر میں ڈر جائے یہ کون ہے۔ صحیح ہے بھائی جی، یا اس میں سے جوئیں نکل کے گر رہی ہوں تو وہ بھی تو بالوں کو صحیح کرنا نہیں، گندے رکھیں گے تو پھر جوئیں گریں گی۔ نیکسٹ، ایک پیاری حدیث، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے۔ یہ بھی ہماری نور باجی ہے بصیر پور سے، ماشاءاللہ۔ تو اس میں نہیں، اس میں لگتا ہے ڈیزائننگ بھی خود ہی کی ہے، اس میں چونکہ آپ کا ہی نام ہے، بہت اچھے انداز سے ماشاءاللہ حدیث پاک لکھ کر بھیجتی ہیں، اور آج بھی جو ہے وہ ماشاءاللہ بچیاں چھائی رہی ہمارے پروگرام کے اندر، انہوں نے ہی اپنے وقت میں سے وقت نکالا اور حدیث پاک لکھ کر بھیجی ہے۔ تو بچے پھر ہار جاتے ہیں بھائی، یہ ہم مقابلہ رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی؟ روزانہ صفی اللہ بھائی آپ کے بچے ہار رہے ہیں، ننھی منی میری بچیاں جیت رہی ہے، بچیوں کو میں اپنے سائڈ میں لے لیتا ہوں، بچوں آپ کو دے دیتا ہوں، کیا کرنا ہے؟ کیوں نہیں لکھ کر بھیجتے بھائی یہ بچے؟ آپ بچے ہیں نا، تو آپ کی کیٹیگری میں اب کیا کرنا ہے؟ ہرا دیا ہم نے آپ کو، بھیجنا چاہیے، بھیجنا چاہیے تاکہ آپ کی ٹیم جیت جائے۔ جی ٹھیک ہے جی، چلے، اور اب اسی کے ساتھ ہم چلیں گے آپ کے سیگمنٹ کی طرف بھی چلیں گے، اور کالز بھی لیے، آپ نے کوئی سوال دیا تھا؟ پکچر آف دی ڈے پہلے شامل، پکچر آف دا ڈے بھی لینی ہے، ہاں تو وہ تو بھول ہی گئے ہم، پکچر آف دا ڈے بھی شامل کر لیں جلدی سے۔ پکچر آف دی ڈے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے کہہ دیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ من کان لہ شعر فلیکرمہ، جس کے بال ہوں وہ ان کا احترام کرے، ماشاء اللہ۔ تو بالوں والوں کو چاہیے ان کا احترام کرے، اور اگر ان کا احترام اور اکرام نہیں کیا تو یہ چلے بھی جاتے ہیں، پتہ ہے نا کیسے جاتے ہیں؟ گر جاتے ہیں، ہاں۔ تو ان کا تیل لگا کے رکھے، ان کا خیال کرے، تو پھر جو ہے وہ بال باقی بھی رہتے ہیں۔ ابھی تو آپ چھوٹے، آپ کو کوئی مشکل ہی نہیں لگ رہی بال چلے گا، بڑے ہوئے اور خدا نہ خواستہ بال چلے گا نا، پھر پتہ چلے گا، پھر سوچیں گے کہاں چلے گئے ہیں مجھ سے روٹ کر۔ تو اس کو کیا کیا تھا آپ نے؟ احترام نہیں کیا تھا بھائی۔ جب مہمان آپ کے گھر میں آئے، مہمان آئے، آپ ان کا احترام کریں، ان کا احترام کریں تو وہ اگلی دفعہ آئیں گے نا۔ اگر احترام ہی نہیں کریں، ان کو چائے بھی نہیں دیں، پانی بھی نہیں دیں، وہ آئے، ہاں بھائی کیوں آئے تھے، وہ کیا کرے گا؟ اگلی دفعہ آئیں گے؟ اب جا رہا ہوں، اب آؤں گا نہیں، بلکہ بیٹھیں گے بھی نہیں، چلے جائیں گے۔ تو آپ کے پاس کیا ہے؟ سر پہ بال ہے، ابھی تو ہوں گے آپ لوگوں کے، دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر اگر ان بالوں کا ابھی سے احترام نہیں کیا، آپ نے خیال نہیں کیا، تو ایسا نہ ہو یہ روٹ کر آپ سے چلے جائیں، پھر آپ حسرت سے دیکھتے نا، بال کبھی تھے اب نہیں ہے۔ ہوتے نا، بڑوں کو دیکھا ہوگا، بعض کو نہیں ہوتے، تو ان کا ہمیں بالوں کا احترام کرنا چاہیے، ورنہ پھر بعد میں مالشیں کرتے رہیں گے بیٹھ کے کہ اب آ جائیں، پھر بال ایک دفعہ چلے جائیں تو آتے نارملی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ماشاءاللہ ہماری جویریہ باجی جیت چکی ہے، اور اب آ جاتے ہیں ہم صفی اللہ بھائی کے پاس، آ جائیں۔ جی کیا کرنا ہے آپ کے پاس؟ آگے سوال کا دیا ہے آپ نے، اس کے جواب آ گئے؟ جی آ گئے، اور سیگمنٹ بھی لے کر آ گئے ہیں آپ؟ جی، ٹھیک ہے جی، تو پہلے کالز لے لیں، سیگمنٹ لے لیں؟ کالز لے لیں، چلے کالز لیں۔ میرا نام شاہ زمان اتاری ہے، میں شاہ جانے افیاس کر رہا ہوں۔ جی شاہ زمان، آپ کے سوال کا جواب دے کے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، پھول کھلتے ہیں سبحان اللہ، کے پرے انا جھوم کر کہہ رہی ہیں، یہ باتیں
खुशबू चमन के सुभान फूलों अल्लाह। में कहाँ जो नबी के सफीने में मौजूद है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत आपने शेर सुनाया है। नेक्स्ट कॉल। मैं हूँ गुलाम मोहम्मद अत्तारी। जी, गुलाम मोहम्मद और अत्तारी। मैं अहमद अय्यान अत्तारी। हम दोनों भाई हैं तोसा तोसा शरीफ से। से। हम इकराम गाएंगे। सुनाएं। बुला लो फिर मुझे शाहे बहरो बर मदीने में मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में। सुभान अल्लाह। नेक्स्ट। Enam, Sanim, Kara jadi bat, Kara, Kara sufi labai kisah saya dulu. मैं आपको एक मन का बातें गो से आजम सुनाऊंगा। गो से पाक के चाहने वालों साथ हसान के मिलके कह दो मरते दम तक इंशाअल्लाह, मरते दम तक इंशाअल्लाह दोस्त का दामन ना छोड़ेंगे, ना छोड़ेंगे। मेरे गोश्त पिया जिलानी, मेरे गोश्त पिया जिलानी, जज़ाकल्लाहु खैरा। सुभान अल्लाह। और चलते अब सफील्ला भाई की तरफ और पूछते हैं आज कौन सा सेगमेंट लाए हैं। प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत, प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत। और अफान भाई, इस सेगमेंट में क्या होता है? माइक ले लीजिए। सुन्नत सुनते। जी हाँ, हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतें सुनते हैं। और आज मैं आपको जिस सुन्नत के बारे में बताने वाला हूँ वो है लोगों के दरमियान सुलह करवाना। लोगों के दरमियान सुलह करवाना। जी हाँ, ये भी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सी सुन्नत है। प्यारे बच्चों, जब कोई आपस में झगड़ा कर रहे हों तो उनके झगड़े को देखने के बजाय उनके झगड़े को ख़त्म करने की कोशिश करना, उनके दरमियान सुलह करवाना, ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और अगर कहीं झगड़ा हो रहा हो तो बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि चलो झगड़ा देखने चलते हैं। अल्लाह। तो इस तरह करना बहुत बुरी बात है और ये बुरे लोगों का काम है। मुसलमान का काम झगड़ा देखना नहीं बल्कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करके झगड़े को ख़त्म करना है। अल्लाह पाक हमें इन प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अदा फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, अब्दुर्राफ़ी भाई क्या सीखा, क्या बता रहे थे सफील्ला भाई? झगड़ा हाँ, झगड़ा नहीं करना चाहिए। उन्हें बताने दो ना भाई। जी, झगड़े को क्या करना है? करना चाहिए। नहीं करना। अच्छा, फिर क्या करें? क्या करें? झगड़ा नहीं कर रहे तो सोच रहे। जैन भाई क्या बताया इन्होंने? अगर कोई झगड़ा कर रहा हो तो हाँ। अपने उसको देखने के बजाय उसको उसमें सराह करना चाहिए। उसमें क्या करना चाहिए? सराह करनी चाहिए। सराह करनी चाहिए। राग करना चाहिए। सराह। इहान भाई, अगर कोई झगड़ा कर रहा हो हाँ। हमें देखना नहीं चाहिए और हमें अपनी प्यारी नबी सुन्नत के, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कर कर झगड़े को रोकना मतलब खत्म हाँ, करना चाहिए। झगड़े को खत्म कराना चाहिए। वो नहीं जो ये बता रहे थे बाल बच्चे, चलो भाई देखते फाइट चल रही है लाइव है, यहीं पे देख लेते, दोनों लड़ रहे। जी हाँ, वीडियो बनाने खड़े होगा, बल्कि अब तो नया फैशन आ गया, वीडियो देखते भाई, इसको डाल देंगे इधर, ज़्यादा व्यूज़ वगैरह आ जाएंगे। तो ना वीडियो बनानी है ना तमाशा देखना है कि देखते कौन किसको पीट रहा है ज़रा। अच्छा, उसमें फिर अपने दोस्त है तो अपने दोस्त की लड़ाई किसी से, बल्कि गैंग बन गया पूरा और मिल के मारेंगे, तो ये बातें अच्छी नहीं है। वो हमारे दोस्त की लड़ाई हो गई किसी से, तो इसमें क्या करना चाहिए? दोस्त का साथ दे के मारे, दूसरे को पकड़ के खूब धो दे सब मिल के, है छुड़वाए ना। दोस्त की लड़ाई हो या दोस्त नहीं हो, तो वो ये नहीं कि उसके दोस्ती का हक ये है कि आप उसको लड़ाई से रोके
یہ نہیں بلکہ وہ دوست پھر بعد میں بول رہا اور تم آئے نہیں، میری لڑائی ہو رہی تھی تم نے ساتھ نہیں دیا، تو یہ بات اچھی نہیں ہے، بلکہ دوست کی دوستی یہ ہے کہ آپ اس کو لڑائی سے روکے، نہ کہ اس کے ساتھ کھڑے ہو کے ساتھ دیں اور دوسرے کو مارے یا تماشا دیکھے، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اسلامک ہسٹری۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی تو اسلامک ہسٹری میں سن رہے تھے ہم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، کہ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی سنا تھا کہ آپ اسلام کے بارے میں دین کے احکامات پر عمل کرانے میں کافی سخت تھے کہ کوئی اسلام کے احکامات کی نافرمانی نہ کرے، اور آپ حاکم بھی تھے۔ آپ کیا تھے؟ حاکم۔ حاکم بھی تھے، تو آپ کا سختی کرنا بنتا بھی تھا۔ اب ہمارے سامنے اگر کوئی غلط کر رہا ہو، ابھی جیسے ہم نے سنا جھگڑا چل رہا ہے، تو یہ نہیں ان کا جھگڑا چل رہا ہے جا کے ہم نے پکڑ لیا، لو ہٹو، وہ ہم نے جا کے دھونا شروع کر دیا، تو یہ ایسے نہیں جھگڑا ختم کرانا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا ہم نے جا کے مارنا شروع کر دیا، تم لڑ رہے ہو، بڑا غلط کام کر رہے ہو، دوڑ دوڑ دوڑ، تو یوں نہیں کرنا، ختم کرانا ہے، ہم نہیں جا کے مارنا شروع نہیں کر دینا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خلیفہ وقت تھے اور حاکم تھے، تو جو غلط کرے گا اس کو سختی بھی کریں گے، پکڑیں گے بھی، قید بھی کریں گے، جو بھی شریعت کے مطابق حکم بنتا ہے وہ اس پر عمل کروائیں گے۔ تو آپ کے اچھا پھر یہ کیا تھا، آپ جو ہے مسجد کا ادب کرواتے تھے، کیا کرتے تھے؟ مسجد کا۔ ہاں، مسجد کا ہمیں خود سے بھی ادب کرنا چاہیے۔ آپ کی سیرت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد میں ایک شخص کو اونچی آواز سنی، ایک شخص کی مسجد میں اونچی آواز سنی۔ ہمارا بھی ہوتا ہے نا، وہ دوست آگے چلا گیا وضو کر کے، وہ ادھر سے آواز دے رہے ہیں، تو ایسے نہیں کرنا، مسجد ہے اس میں آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں اس کا چلانا بہت برا لگا، چنانچہ آپ نے اسے ڈانٹتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم اس وقت کہاں ہو؟ مسجد میں۔ تو مسجد اللہ کا گھر کہلاتا ہے، تو وہاں آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک صحابی رسول حضرت صائب بن یزید، کیا نام ہے؟ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں موجود تھا اور وہیں دو شخص بلند آواز سے باتیں کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے مسجد میں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا، جاؤ اور ان دونوں کو، یعنی جو بلند آواز سے باتیں کر رہے ہیں، انہیں بلا کر میرے پاس لے آؤ۔ میں فوراً آپ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ان دونوں کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ کن کو پیش کر دیا؟ ہاں، بلند آواز سے باتیں کر رہے تھے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں سے ارشاد فرمایا، تم کون ہو اور کہاں سے ہو؟ کہاں سے آئے ہو یہاں پر نا؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہمارا تعلق طائف شہر سے۔ کون سے شہر سے؟ طائف شہر سے۔ اچھا، یہ واقعہ ہے مسجد نبوی کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کا، اور ان دونوں شخصوں کا تعلق کہاں سے تھا؟ طائف سے۔ طائف پتہ کہاں ہے؟ طائف ایک دوسرا شہر ہے، وہ بڑا مشہور واقعہ نہیں سنا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ طائف شہر میں گئے تھے لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے، اور پھر انہوں نے بہت برا سلوک کیا تھا اور آپ کی طرف پتھر معاذ اللہ اچھالنے لگے تھے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے انہوں نے بہت تکلیف پہنچائی تھی، سنا ہے نا یہ واقعہ؟ تو یہ کہاں پیش آیا تھا؟ طائف شہر میں۔ تو یہ ان دونوں شخصوں کا تعلق اسی شہر سے تھا۔ اچھا خیر، یہ تو مسلمان تھے، ظاہر ہے مسجد کے اندر موجود تھے، وہ تو پرانا پہلے کا واقعہ ہے کافی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم اللہ پاک کے آخری نبی کی مسجد میں ہو، تم اللہ پاک کے آخری نبی کی مسجد میں ہو، مسجد نبوی میں ہو۔ ہر مسجد کا ہی ادب کرنا ہے، ہر مسجد کا ہی ادب کرنا ہے، لیکن مسجد نبوی کی تو خاص شان ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس مسجد کو نسبت حاصل ہے، اور اسی مسجد میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار مبارک بھی موجود ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں تو آواز بلند کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، تو یہ وہاں پر آواز بلند کر رہے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا، تم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں آوازیں بلند کرتے ہو، اگر مدینہ شریف میں رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں ضرور سزا دیتا کہ تم دوسری جگہ کے ہو، تو ہو سکتا ہے تمہیں یہاں کے آداب وغیرہ اس طرح سے پتہ نہ ہو، لیکن اب تو پتہ چل گئے۔ اگر مدینے کے ہی ہوتے تو مدینے میں جو رہتے انہیں تو ساری باتیں زیادہ اچھی طریقے سے وہاں پر پتہ ہوتی تھی، تو تم یہیں کے ہوتے تو تمہیں بڑی سخت میں سزا دیتا۔ تو اللہ پاک ہمیں بار بار میٹھے مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔
کہتے ہیں آمین. آمین. ہاں تو مدینے جانا ہے نا, انشاءاللہ. مدینے جانا ہے. جی. کہاں جانا ہے؟ مدینہ. کہاں جانا ہے؟ مدینہ. تو کہتے ہیں کہاں جانا ہے؟ مدینہ. مدینے جانا ہے اور وہاں کے آداب کو بھی بجا لانا ہے. ٹھیک ہے, مدینے جانے کا شوق بھی رکھنا چاہیے, ذوق بھی رکھنا چاہیے, اور وہاں کے جو آداب ہیں ان کا بھی پہلے سے ذہن میں ہونا چاہیے کہ مسجد نبوی بہت زیادہ ادب کی جگہ ہے, وہاں خاص طور پر آواز بالکل بھی بلند نہیں ہونی چاہیے. اور اپنے محلے کی مسجد کا کیا کرنا ہے؟ اس کا بھی ادب کرنا ہے. یہ نہیں کہ وہ یہ تو ٹھیک ہے اپنی محلے کی ہے نا, یہاں تو ٹھیک ہے کوئی بھی بڑی رات ہے, شب برات ہے, صحیح ہے, سب آگے بیان سن رہے ہیں, ہم اپنی ٹولی بنا کے نا منڈلی کونے میں بیٹھ جائیں, خوب شرارتیں کریں گے. ایسے نہیں کرنا. ٹھیک ہے, بعض بچے مسجد میں جاتے پھر ان کے اس طرح کے پلانز چل رہے ہوتے, تو اپنی مسجد ہو اس کا بھی ہم نے ادب کرنا ہے. تو مسجد اعتکاف کرنے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے, قرآن پڑھنے کے لیے ہوتی ہے, شور کرنے کے لیے نہیں ہوتی. مسجد کے باہر صحن بھی ہوتا ہے نا, بڑی مسجد ہوتی ہے تو وہاں تو بچوں کو مزے کھلی چھوٹ مل جاتی ہے کہ آگے سب تراویح پڑھ رہے ہیں, ہم یہاں پیچھے مزے سے اپنی کبڈی کھیل لیتے ہیں. تو ایسے نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا, کھلی جگہ ملی ہوئی ہے تو یہ حرکتیں درست نہیں ہے, کیونکہ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ پاک. ہاں, اللہ پاک کا گھر ہے. تو اللہ پاک کے گھر جا کر یہ سب کریں گے تو پھر سوچ لیں ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام کو پہنچا, اور آپ نے اور ہمارے پروگرامز دیکھنے ہوں تو کڈز مدنی چینل کے نام سے یوٹیوب پر چینل موجود ہے, وہاں پر جا کر ہمارا یہ پروگرام بھی, اس کے علاوہ بھی بڑے اچھے اچھے پروگرامز وہاں پر ہوتے ہیں, جو غلام رسول اور یہ کنیز فاطمہ وغیرہ, یہ بھی کڈز لینڈ کے نام سے جو ہے وہ چینل موجود ہے, وہاں پر ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ خود بھی دیکھا کریں, اپنے بچوں کو بھی دکھایا کریں, اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا